باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں عزیزو، آج ہم روزوں کے دوران دوسرے اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے۔ آج کی تلاوتوں کا محور مرکز انسان کی اندرونی اور بیرونی تبدیلی ہے، جبکہ آج کا موضوع ہے کہ دعا اور قرب الہی انسان کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ مسیح خداوند میں عزیزو، آج ہم تینوں تلاوتوں پر جب دھیان و گیان کرتے ہیں تو تینوں تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم روزوں کے دوران دعا، روزہ اور ریاضت پر دھیان و گیان کریں اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں خاص طور پر ہمیں ذکر ملتا ہے ابراہیم کا، کہ خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور خدا اسے آسمان پر دیکھنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے آسمان پر ستارے ہیں اسی طرح سے تیری اولاد بھی ہوگی۔ یعنی خدا اس سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ خدا اسے اتنی برکت عطا کرے گا کہ اگر کوئی اس کی اولاد کو گننا بھی چاہے تو وہ گن نہیں سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لے کے آتا ہے اور اس کی روحانی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ خدا کے نزدیک آتا ہے اور اپنے ایمان کی وجہ سے ہی اس کی زندگی میں روحانی تبدیلی آتی ہے۔ عزیزو، آج ہم دوسری تلاوت پر جب دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول ہمیں خاص طور پر دعوت دیتے ہیں کہ ہم غور کریں کہ موسیٰ کی شریعت جو ہے یہ ہمارے لیے تبدیلی کا خاص باعث نہیں بنتی ہے، جبکہ یسوع مسیح پر ایمان لے کے آنا، دعا میں مستقل مزاجی اور خدا کے کلام کے مطابق چلنا اور یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لے کے آنا، جی اٹھنے پر ایمان لے کے آنا، یہ ہمیں تبدیل کرتی ہے۔ مقدس پولس رسول یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری شہریت جو ہے اس زمین کی نہیں ہے بلکہ آسمان کی ہے، کہ خداوند یسوع مسیح جب دوبارہ آئے گا تو ہم سب کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ لہٰذا ہماری دعائیہ زندگی مضبوط ہونی چاہیے اور خدا کے احکام کے مطابق اس کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور تبدیل کرنا چاہیے۔ آج کی انجیل مقدس پر جب ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی انجیل مقدس میں ہمیں خاص طور پر ذکر ملتا ہے یسوع کی تبدیلی صورت کا۔ بائبل مقدس میں یہ واقعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزو، آج ہم غور کرتے ہیں کہ ٹرانسفیگوریشن کا مطلب کیا ہے۔ ٹرانسفیگوریشن انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ لاطینی کے زبان ٹرانسفیگورارے سے ماخذ ہے۔ ٹرانسفیگورارے کا مطلب ہے ٹو چینج دا شیپ آف، اور دوسرا لفظ ہے فگر، یعنی کہ جسم یا فارم۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹرانسفیگوریشن کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آنا، زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جانا۔ یسوع مسیح کا پہاڑ پر جانا اور دعا کرنا، اس وقت یسوع مسیح کی تبدیلی صورت یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے ساتھ رابطے میں ہے، خدا کے ساتھ تعلق میں ہے، اور دعائیہ زندگی کے ذریعے سے ہی اس کی تبدیلی صورت ہوئی۔ آج ہم غور کرتے ہیں خاص طور پر یسوع مسیح پطرس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی یوحنا اور یعقوب کو لے کے پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر یسوع مسیح کا جو لباس ہے یہ چمکدار اور سفید ہو جاتا ہے اور اس کی صورت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے مشن کے لیے آیا ہے۔ اس لیے عزیزو، آج ہم غور و خوض کریں کہ خاص طور پر یسوع مسیح کی تبدیلی صورت جو ہے یہ ہمیں دعوت کیا دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں گہرے غور و فکر کا اور مطالعہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ الہی شان میں ہے، یسوع مسیح مشن کے لیے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کامل خدا اور کامل انسان ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ جو ہے یہ ایک روحانی راز ہے، اور اس راز میں ایک گہرا مطلب پنہا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کا مشن روحوں کو بچانے کا اور ہمیشہ کی زندگی دینے کا صلیبی موت کے ذریعے سے، اور موت اور قبر پر فتح پا کر۔ اس لیے عزیزو، یہ واقعہ یسوع مسیح کے پاسبانی خدمت کے دوران، مشن کے دوران خاص طور پر اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے مشن کے وسط میں تھے۔ درمیانی حصے کے درمیان واقعہ آیا کہ یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ
پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یسوع مسیح جو ہے اپنی موت کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم سوچ و بچار کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گیا ہے تو وہاں پر ہوا کیا ہے۔ خاص طور پر تبدیلی یہ صورت تو ہوئی ہے یسوع مسیح کی، اس کے ساتھ جو ہے وہاں پر کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلی بات جو اس واقعے میں ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح پہاڑ پر گیا ہے۔ سب سے پہلے تو پہاڑ کیا ہے؟ خدا کے کلام کے مطابق خدا کی موجودگی کی جگہ ہے، خدا کی حضوری کی علامت ہے، اور پہاڑ پر دعا کرنے سے مراد ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک تعلق میں ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ ایک رشتے میں ہوتے ہیں۔ عزیزو، آج ہم دھیان و گیان کرتے ہیں کہ تبدیلی صورت کے موقع پر دوسری بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی الوہیت ظاہر ہوئی ہے، یسوع مسیح کی الہی فطرت کا انکشاف ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا ہے۔ اور جب اس بات پر غور و خوض کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کامل ذات میں ہے، الہی ذات میں ہے، کامل خدا ہے، تو آج کی جو یہ تلاوت ہے ہمیں خاص طور پر دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچ و بچار کریں کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے تو یوحنا بھی اپنی انجیل میں یہ بیان کرتا ہے کہ ابتداء میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلمہ خدا تھا، اور وہی کلمہ جو خدا تھا وہی انسانی شکل لے کر، انسانی جسم لے کر اس زمین پر آتا ہے۔ اس لیے عزیزو، یسوع مسیح جب کہ کامل خدا اور کامل انسان ہے تو تاریخ میں ہمیں ایک بدعت کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے ایرینزم۔ ایرینزم کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل خدا نہیں ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یسوع کا اور خدا کا جوہر ایک نہیں ہے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح متجسد نہیں ہوا ہے بلکہ بنایا گیا ہے، جیسے کائنات کی دوسری چیزیں بنائی گئی ہیں۔ اب اس بدعت کے جواب میں نکایا کے مقام پر جو مجلس ہوئی، جس کے نتیجے میں ہمیں نکایا کا عقیدہ ملتا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ یسوع کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ یسوع جو ہے وہ بنایا نہیں گیا بلکہ متجسد ہوا ہے۔ وہ نور سے سچا نور ہے، سچے خدا سے سچا خدا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، یعنی کہ یسوع مسیح جو ہے کامل خدا ہونے کی نشاندہی یہ دیتے ہیں کہ اپنی پری ایگزسٹنس کا ہمیں ذکر بتاتے ہیں کہ یعنی کہ اس کے اس زمین پر آنے سے پہلے ہی اس کی حضوری ہے، موجودگی ہے، کیونکہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اس لیے عزیزو، آج ہم غور کرتے ہیں کہ توما نے بھی جب یسوع مسیح کے زخموں پر ہاتھ لگایا تو اس نے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو ہی میرا خدا ہے۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا ہے، اور کامل خدا ہوتے ہوئے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر دیکھیں تو خدا کے کلام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح اپنی اذیت کی پیشن گوئی کرتا ہے آنے والے وقت کے بارے میں۔ کامل خدا ہوتے ہوئے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں۔ کامل خدا ہوتے ہوئے اس میں قوت، قدرت اور جلال پایا جاتا ہے جب وہ طوفانوں کو بھی اپنے ہاتھ کو بڑھا کے تھما دیتا ہے۔ کامل خدا ہوتے ہوئے وہ کسی پر منحصر نہیں کرتا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اس میں زندگی ہے، اور زندگی ہی انسانوں کا نور ہے۔ ہر چیز پر قادر ہے کامل خدا ہوتے ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میرے پاس ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم اس بات پر غور و خوض کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل خدا ہوتے ہوئے اپنی الوہیت کو آج ظاہر کرتا ہے تبدیلی صورت کے موقع پر، اور کامل انسان ہوتے ہوئے یسوع مسیح نے جو ہے وہ یہ واضح طور پر بیان کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت، اس کی الہی ذات یہ بیان کرتی ہے کہ وہ گناہ سے پاک اور متبرک ہے، اور وہ الہی ذات میں ہے۔ عزیزو، اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ پہاڑ پر موسیٰ اور الیاس کی موجودگی ہے۔ موسیٰ اور الیاس جو وہ کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ پرانے عہد نامے کی شریعت کی نمائندگی کرتا ہے، اور الیاس جو ہے وہ نبیوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کے موقع پر وہ اس کی صلیبی موت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم غور کریں کہ پطرس جو ہے اس کی ایک غلط فہمی ہے۔
غلط فہمی کیا ہے کہ جب وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 3 لوگ ہیں، یسوع مسیح ہے، الیاس ہے اور موسیٰ ہے، اور بادل ان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ وہاں پر پطرس یہ کہتا ہے کہ اے خداوند کتنا بھلا ہے، کتنا اچھا ہے کہ ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک الیاس کے لیے۔ اب پطرس جو ہے یہاں پر خدا کے جلال کو دیکھ کے، خدا کی الوہیت کو دیکھ کے، وہ اس منظر کو اپنی انسانی فطرت کے ناطے قید کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم پہاڑ پر ہی رہیں، لیکن یسوع مسیح آج پطرس کے ذریعے سے ہم سب کو بھی یہ سکھانا چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مشن جو ہے وہ پہاڑ پر دعا کرنے کے بعد نیچے آ کے صلیبی راستے پر چلنا ہے، صلیبی موت کو تسلیم کرنا ہے اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ یہ یسوع مسیح کا مشن ہے۔ اس لیے پطرس بہت بڑی غلط فہمی میں تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے عزیزو، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم بھی انسان باہر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ہرے بھرے درخت دیکھ کر، ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر کے، پہاڑوں کو دیکھ کے ہماری نیچر میں بھی یہ آتا ہے، ہماری فطرت میں بھی یہ آتا ہے کہ ہم یہیں پر رہیں، اور بے ساختہ ہم یہ کہتے ہیں بھئی سکون مل گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسانی فطرت میں یہ ہے کہ انسان سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے اور خوش اور شادمان رہنا چاہتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پطرس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں پہاڑ پر ہی رہیں۔ لیکن یسوع مسیح ہمیں حقیقت کا سامنا کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نے پہاڑ سے نیچے آ کے مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اس لیے عزیزو، اس کے بعد انہیں آسمان سے، بادلوں پر سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ اب یہاں پر فرما برداری کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح سے ہم یسوع مسیح کی آواز کو سن کے، یسوع مسیح کے پیغام کو سن کے فرما برداری کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ شاگردوں کے لیے خاص طور پر تھا۔ آواز آسمان سے آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ اور اس کی سننے کے لیے ہمیں مسیح کی سچے دل کے ساتھ پیروی کرنی ہے، بلاہٹ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اور آج ہم اس بات پر سوچ و بچار کرتے ہیں کہ جب ہم روزوں کے موسم میں سے گزرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے۔ اس لیے عزیزو، آج ہم دھیان و گیان کریں کہ انسانی زندگی میں تبدیلی جو ہے یہ مسلسل ارتقاء کا ایک عمل ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے اور انسان جو ہے زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جاتا ہے، جسے ٹرانسفیگوریشن کہتے ہیں، صورت کا تبدیل ہو جانا، انسان کی روحانی زندگی کا بدل جانا، تبدیل ہونا۔ اس لیے عزیزو، جب ہم اپنی روحانی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، گہرے غور و فکر کے ساتھ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں، اپنی کمزوریوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر قابو پاتے ہیں کہ نہیں، تو یہ موقع ہمیں دعوت دیتا ہے کہ روزوں کے اس موسم میں ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ اور پشیمانی کرنی ہے۔ اس لیے جب ہم تبدیل اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اپنی ذات پر دھیان و گیان کریں۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیلف ریفلیکشن ہونی چاہیے، یعنی کہ انسان کو اپنی پہچان کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، سیلف ریفلیکشن کر لیتے ہیں، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے، مقدس پولس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، اس کے 13 باب کی 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اپنے آپ کو جانچو آیا کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں۔ تو عزیزو، یہ آیت بھی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ سب سے پہلے تبدیلی کا جو عمل شروع ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننے سے ہوتا ہے۔ دوسری خاص بات کہ رینیو یور مائنڈ، یعنی اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہماری تبدیلی کا عمل جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی سے، اپنے مائنڈ سے منفی خیالات کو نکال کے مثبت خیالات کو لے کے آئیں، روزانہ خدا کے کلام کو پڑھیں اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں، اور ہمارا مزاج
بالکل ویسا ہونا چاہیے جیسا یسوع مسیح کا ہے۔ اس لیے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ پس تمہارا مزاج ایسا ہو جیسا مسیح خداوند کا۔ تو مسیح خداوند کا مزاج کیا ہے؟ معاف کرنے والا، محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ جب ہم اپنے مائنڈ کو یسوع مسیح جیسا بنائیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی کا عمل بھی شروع ہوگا۔ نمبر 3 پر جو خاص بات ہے وہ ہے دعا اور خدا سے قربت۔ یہ ہماری تبدیلی کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ یعقوب اپنے خط میں خاص طور پر فرماتا ہے 4 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے خدا کے قریب جاؤ تو وہ بھی تمہارے قریب آئے گا۔ تو دعا کے ذریعے سے ہم خدا کے قریب جاتے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا سے ہی ہمیں حقیقی روشنی ملتی ہے جو ہمیں تبدیل کرتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، خدا کے پاس جانے کے لیے ہمارے دل کا پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ عزیزو، آج ہم چوتھی بات پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ تبدیلی کے عمل میں چوتھی بات کیا ہے؟ وہ ہے لو اینڈ سروس، خدمت اور دوسروں سے محبت۔ اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ جو کوئی تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ اور یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرمایا ہے کہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے لیے فدیہ میں دے۔ یسوع مسیح آج ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا ہے۔ اور جب ہم دوسروں سے پیار کریں گے، خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، نرم دلی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ 5ویں بات ہے ثابت قدمی اور استقامت۔ ثابت قدمی اور استقامت کس بات میں؟ کہ نیک کام کرنے میں ہماری ثابت قدمی ہونی چاہیے، اپنی بلاہٹ میں ثابت قدمی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہم غور کرتے ہیں خدا کے کلام پر۔ غلاطیوں کے نام خط 6 باب 9 آیت میں یہ لکھا ہے نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو، کیونکہ اگر ہم بے دل نہ ہوں تو وقت پر کاٹیں گے۔ تو نیک کام کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے ہمارا ثابت قدم رہنا، ایمان میں مضبوط رہنا، یہ بے حد ضروری ہے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہماری زندگی میں خدا کا کلام آتا ہے، جب ہماری دعائیہ زندگی مضبوط ہوتی ہے، جب ہماری زندگی میں مستقل مزاجی آتی ہے تو ہماری زندگی میں تبدیلی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہونا کہ ہم نے جو دعا کی ہے، ہم نے جو کام کیا ہے، اس کے نتائج ہمیں فوری ملنے چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، خدا پر بھروسہ رکھ کے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے عزیزو، روزوں کا یہ موسم ہمیں خاص طور پر توبہ اور تجدید کی دعوت دیتا ہے کہ توبہ اور تجدید ہم نے کیسے کرنی ہے۔ اپنی زندگیوں میں اگر ہم تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں تو روزہ، دعا اور خیرات کے ذریعے سے اپنے دلوں کو خدا کے نور کے لیے تیار کرنا ہے۔ جب ہمارے دل خدا کے نور کے لیے تیار ہوں گے تو یقیناً وہی روشنی ہم دوسروں کی بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح ہمیں یہ بھی فرماتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو۔ جب ہم دنیا کا نور ہیں تو یقیناً ہماری زندگی میں یسوع مسیح کا نور ہونا چاہیے، جو نور آج تبدیلی صورت کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اپنی زندگی میں رینیول لے کے آنے کے لیے، تجدید لے کے آنے کے لیے ہمیں دنیاوی اندھیرے سے نکل کر مسیح کی روشنی میں آنا ہے۔ اور جب ہم مسیح کے نور میں چلتے ہیں، اس کی روشنی میں آتے ہیں تو یقیناً ہم موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں۔ عزیزو، آج یہ کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، خود کی پہچان کریں، اپنے ذہن کو تبدیل کریں اور خدا کے ساتھ قربت اختیار کریں، محبت اور خدمت کا رویہ اپنائیں، تو یقیناً اس طرح سے ثابت قدم رہتے ہوئے ہم یقینی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح کی تبدیلی صورت جو ہے آج خاص طور پر یہ عیاں کرتی ہے کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت اس کا مشن ہے کہ صلیب کے بغیر جلال نہیں ہے، دکھ کے بغیر فتح نہیں ہے، اور قربت الہی کے بغیر اندرونی تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی، ہمیں روشنی نہیں مل سکتی ہے۔
اس لیے حقیقی اور پائیدار تبدیلی کے لیے ہمارا خدا کے ساتھ منسلک ہونا، خدا کے ساتھ قربت میں آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے آئیں خدا سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو روزوں کے اس موسم میں برکت عطا کرے، تاکہ ہم دعا، روزہ اور ریاضت اور قرب الہی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں اور خدا کے مقبول نظر بنیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔